کیا سیکولر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکولرزم کے نتیجے میں سماج کے اندر تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا واقعی جان لاک نے یا ہابز نے یا روسو نے یا تیمور رحمان نے یا فیصل وڑائچ نے یا کسی بھی اور سیکولر بندے نے یہ کہا ہے کہ جی بس سیکولرزم لے آئیں تو آئی پی پیز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، سیکولرزم لے آئیں معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، خواتین بھی خوش ہو جائیں گی، سب کے سب مسائل حل ہو جائیں گے، پاکستان ایک یوٹوپیا بن جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو در حقیقت ایک کیریکیچر فیلسی ہے جس کو ہم اسٹرا مین فیلسی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اپوننٹ کی آرگیومنٹ کو اتنا سمپلیفائی کر دیا جائے، اتنا تبدیل کر دیا جائے کہ پھر اس کو ریفیوٹ کرنا آسان ہو جائے۔ انگریزی زبان میں ہم کہیں گے ٹو انٹینشنلی کیریکیچرائز این آرگیومنٹ ود دی انٹینٹ آف اٹیکنگ دا کیریکیچر رادر دین دی ایکچوئل آرگیومنٹ، یعنی کہ مخالف کی آرگیومنٹس کو ایسے تبدیل کر دینا کہ پھر اس کی ریفیوٹیشن آسان ہو جائے، اس کو رد کرنا آسان ہو جائے۔ یہ مس ریپرزنٹیشن سے بھی کیا جا سکتا ہے، مس کوٹیشن سے کیا جا سکتا ہے، مس کنسٹرو کر کے کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اوور سمپلیفائی کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سیکولرزم سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ڈیٹا پریزنٹ کر دیں کہ فلاں ملک کے اندر سیکولرزم ہے مگر وہاں تو تمام مسائل حل نہیں ہوئے، یہ تو پھر ریفیوٹیشن بہت آسان ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اسٹرا مین فیلسی جو ہے یہ لائیو ڈیبیٹس میں بہت کامن ہوتی ہے، بہت ہی کامن ہوتی ہے، ہر وقت لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انفیکٹ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ انٹرنیٹ ڈیبیٹس میں اور لائیو ڈیبیٹس میں 90% وقت اسی چیز میں ضائع ہو جاتا ہے کہ لوگ یہی سمجھاتے رہ جاتے ہیں کہ یار میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں تو در حقیقت یہ بات کہہ رہا تھا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں تو در حقیقت یہ بات کہہ رہا تھا۔ مگر سیکولرزم کے ساتھ تو یہ بہت ہی زیادہ ہوا ہے، اور صرف سوشل میڈیا ڈیبیٹس میں نہیں ہوا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ریاست نے باقاعدہ اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ سیکولرزم بذات خود ایک دین ہے، اور کیونکہ ہم تو دین اسلام کو مانتے ہیں تو لہٰذا ہم کسی اور دین کو تو نہیں مان سکتے، اس لیے ہمیں سیکولرزم سے علیحدہ رکھنا، دور رہنا چاہیے، کیونکہ سیکولرزم تو ایک دین ہے، ہم تو اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری بات بالکل اس کے برعکس اور الٹ کی جاتی ہے کہ سیکولرزم اصل میں لا دینیت یا بے دینیت ہے، یعنی کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ گئے۔ انفیکٹ میں آپ کو دلچسپ بات ہوں، پیچھے فیروز اللغات پڑھی ہوئی ہے، لغت پڑھی ہوئی ہے، ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیکولرزم کے معنی جب آپ تلاش کریں گے تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ لا دینیت، یعنی کہ ایتھیزم۔ ایکچولی سیکولرزم ایتھیزم بالکل بھی نہیں ہے، اور ارلی سیکولرسٹ جو تھے وہ تو بالکل بھی ایتھیسٹ نہیں تھے۔ مثال طور پہ لاک جو ہے وہ کہیں پہ بھی ایتھیزم کی حمایت نہیں کرتا ہوا نظر آتا، اور بھی بہت سارے جو مین بگ لبرل تھنکرز اس پیریڈ کے تھے وہ ایتھیسٹ نہیں تھے۔ ہاں بہت سارے ان میں سے ڈیسٹ ضرور تھے مگر ایتھیسٹ نہیں تھے۔ بہرحال تیسری بات یہ کہی جاتی ہے سیکولرزم از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی کہ سیکولرزم آپ کے ہر مسئلے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جواب دے گا۔ یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے اور ایبسولوٹلی فالس ہے۔ اس میں بھی آف کورس سیکولرزم اور اسلام کو ایک دوسرے سے متضاد دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اگر سیکولرزم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور اسلام بھی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو پھر تو دونوں متضاد ہی ہوں گے۔ اور پھر یہ جو آج سننے کو مل رہا ہے کہ سیکولرزم سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اگر آپ ثابت کر دیں کہ جی فلاں ملک کے اندر سیکولرزم ہے وہاں تمام مسائل حل نہیں ہوئے، لو جی سیکولرزم کی ریفیوٹیشن ہو گئی۔ اور ایک آخر میں یہ کہ سیکولرزم کا مطلب ہے مادر پدر آزاد ہو جانا، یعنی ایسا لائف سٹائل ہونا چاہیے جس میں آپ کے اوپر کوئی روک تھام نہ ہو، جو آپ کی مرضی ہو آپ کرتے پھریں، آپ ڈرنک کریں، آپ گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کو زمین میں کچل دیں وغیرہ، یہ بھی سیکولرزم ہے۔ اس کا ان چیزوں کا سیکولرزم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ انفیکٹ یہ پانچوں کی پانچوں آرگیومنٹس در حقیقت فیلسیز پر بنیاد رکھتی ہیں، ایک ہی فیلسی ہے اور وہ یہی ہے اسٹرا مین فیلسی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولرزم ہے کیا؟ کسی بھی پولیٹیکل سائنس کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے کہیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بھی بنیادی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس ٹائپ کتاب کوئی بھی اٹھا لیں، کسی بھی آتھر کی لکھی ہو، یہ فکرہ وہاں پہ ضرور لکھا ہوگا سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ۔ اس کو کہتے ہیں سیکولرزم، یعنی کہ ریاست اور مذہب کے جو معاملات ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے، مذہب جو ہے ریاستی معاملات پر حاوی نہیں ہوگی، ریاست اپنے معاملات علیحدہ طے کرے گی، چرچ کے پاس کوئی اسپیشل پریویلیجز نہیں ہوں گی۔ انفیکٹ سیکولرزم کا مطلب ہے ایک نیا عمرانی معاہدہ، اے نیو سوشل کانٹریکٹ، جو کہ ریاست اور سٹیزن کے درمیان میں کہوں گا کہ 17ویں صدی سے لے کر
آل دا وے ٹل دا 19th سینچری یورپ کے اندر اس نے ایمرج کیا آہستہ آہستہ اور بتدریج ایمرج کیا. یہ بھی نہیں کہ ایک دن لوگ اٹھے اور کوئی انقلاب ہو گیا اور سیکولرزم آ گیا, ناٹ ایٹ آل. سیکولرزم کی بھی اپنی ایک ہسٹری آف ڈیولپمنٹ ہے جو کہ 200-300 ایئرس کی ڈیولپمنٹ ہے. ریفارمیشن سے شروع ہوتی ہے, وہاں سے پھر کیلونزم کی طرف جاتی ہے, کیلونزم سے یعنی کہ ایمسٹرڈیم سے گھوم کے یہ انگلینڈ میں آتی ہے, انگلینڈ سے یہ آگے مزید ہابس وغیرہ کے ذریعے فرانس کے اندر ڈیزم کی شکل میں آتی ہے, فرینچ ریولوشن کا کردار اختیار کرتی ہے, پھر 1848 کے ریولوشنز اور اسی سے انسپائرڈ بعد میں بولشوک ریولوشن, جسے چائنا کا ریولوشن, جسے ویتنام وغیرہ کا ریولوشن, اور پھیلتے پھیلتے اینٹی کلونیل ریولوشنز وغیرہ. اس کی اپنی ایک پوری تاریخ ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے. مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے. دیکھیں, ریاست کے حوالے سے دو قسم کے نقطہ نظر براڈلی پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ ریاست اور سٹیزن کا آپس میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, ایک کانٹریکٹ ہے جس طرح تمام کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ ریاست نے ایکس وائی اے بی سی چیزیں دینی ہیں, اور اس کے عوض جو سٹیزن ہے وہ بھی فلاں 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 پی کیو آر ایس ٹی چیزیں جو ہے وہ ان لاز میں ابائڈ بائی کرے گا, ان لاز کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا, یہ اس کی ذمہ داریاں بنتی. یعنی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے انڈیویجول اور ریاست کے درمیان. یعنی کہ یہ کم سے کم ایک ماڈرن سوشل کانٹریکٹ کا کی فارم ہوتی ہے, اس کی شکل ہوتی ہے. پرانے سوشل کانٹریکٹس کے اندر کانٹریکٹ انڈیویجول کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ ہو سکتا ہے کسی کمیونٹی کے ساتھ کیا جاتا ہو, اور آج بھی کمیونٹیز کے ساتھ مثال طور پہ نیشنل اکائیوں کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ کیا جاتا ہے. کہ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر سندھی ہیں, پنجابی ہیں, بلوچ ہیں, پشتون ہیں, تو ایز بلوچ کچھ حقوق ہیں, وہ حقوق ایز بلوچ ان کے ہیں, مثال طور پہ صوبائی خود مختاری وغیرہ وغیرہ. مگر آج کے زمانے کے سوشل کانٹریکٹس انڈیویجولس کے ساتھ ہوتے ہیں. پرانے زمانے کے سوشل کانٹریکٹس جو ہیں مینلی کمیونٹیز کے ساتھ ہی کیے جاتے تھے, اور اہم بات یہ کہ ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ کیے جاتے تھے. یعنی کہ پرانے زمانے کے سوشل کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہودیوں کے یہ حقوق ہوں گے ہماری ریاست میں, عیسائیوں کے یہ حقوق ہوں گے ہماری ریاست میں, مسلمانوں کے یہ حقوق ہوں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. آج کی ریاستوں میں اس قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں کی جاتی. یعنی کہ پولیٹیکل رائٹس اور سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ نہیں کیا جاتا. وہ ہو سکتا ہے کہ نیشنل کمیونٹیز کے ساتھ کیا جائے, جس کو ہم ایک فیڈریشن یا کانفیڈریشن کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ, اور یہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ انڈیویجولس کے ساتھ کیا جاتا ہے, یعنی انڈیویجول سٹیزنس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب جب یہ سوشل کانٹریکٹ نئے انڈیویجولس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے, کیونکہ ڈائریکٹلی انڈیویجول کے ساتھ ریاست کا سوشل کانٹریکٹ ہے اور ہر انڈیویجول کے ساتھ ان تھیوری ایک ہی سوشل کانٹریکٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے ہر انڈیویجول کی جو سیاسی حقوق ہیں اور جو لیگل رائٹس ہیں وہ ٹوٹلی برابر ہیں ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن ان کا جو مرضی ہو. ریاست اور انڈیویجول کا ڈائریکٹ براہ راست ایک کانٹریکٹ ہے کہ ریاست یہ کہتی ہے کہ آپ کے یہ حقوق ہوں گے اور اس کے عوض آپ کے یہ کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی ایز سٹیزنز آف دا اسٹیٹ. اب اس میں سمجھنے کی ضرورت یہی ہے کہ ریاست کوئی ہر انڈیویجول کے ساتھ علیحدہ کانٹریکٹ تو نہیں کرتی. انفیکٹ ریاست ایک ہی سوشل کانٹریکٹ تمام انڈیویجولس کو دیتی ہے, لہٰذا تمام انڈیویجولس اسی سوشل کانٹریکٹ کے باؤنڈ ہیں, لہٰذا تمام کے تمام انڈیویجولس کے لیے ایک ہی سوشل کانٹریکٹ ہے ریگارڈلیس کہ وہ میل ہیں, وہ فیمیل ہیں, وہ مسلم ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ کرسچن ہیں, وہ کس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں دی ایبسٹریکٹ مین ان لبرلزم یا ان سیکولرزم. اس پر بھی انٹرسٹنگلی بہت تنقید کی گئی ہے. انفیکٹ مارکسسٹ تنقید تو شروع ہی یہاں سے ہوئی تھی, مگر وہ کسی اور وقت میں آپ کو بتاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس لیگل ایکوالٹی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایکول رائٹس تو وہ ایکچولی ایکول لیگل رائٹس کی بات ہو رہی ہے. سماجی اعتبار سے تو وہ برابر نہیں ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اور جو مسلم کمیونٹی وہ سماجی اعتبار سے بھی برابر ہے. نہیں, کرسچن کمیونٹی پاکستان کے اندر کم سے کم آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی غریب ہے اور انتہائی میں کہوں گا محکوم ہے. مگر ہاں, یہ اگر پاکستان ایک سیکولر ریاست بن جائے تو کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے جو لیگل رائٹس ہوں گے وہ برابر ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سوشل رائٹس برابر ہوں گے. ایون ایک مزدور کے اور سرمایہ دار کے لیگل رائٹس برابر ہوں گے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سوشل رائٹس برابر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم ایک ایسے عمرانی معاہدے کا نام ہے جس میں ریاست جو ہے اپنے سٹیزنز کے درمیان مذہب کی بنیاد پہ یا دین کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہیں کرتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کرسچنز کے لیے ایک سیٹ آف لاز ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے ایک مختلف سیٹ آف لاز ہوں گے, بالکل بھی نہیں, بلکہ تمام سٹیزنز کے ساتھ ایک ہی سوشل کانٹریکٹ ہوگا اور تمام سٹیزنز کے برابر حقوق ہوں گے. ہاں, اس میں یہ ضرور گنجائش ہوتی ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اپنے فیملی لاز کے مطابق زندہ رہ سکتے ہیں اور اپنی پریکٹسز کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتے ہیں,
اور مسلمز جو ہیں وہ اپنے فیملی لاز کے مطابق پریکٹس کر سکتے ہیں, بٹ ان ریلیشن ٹو دا اسٹیٹ سب کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہی تسلیم کیے جائیں گے. یہ بات پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. جب جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بات لکھی تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے ایک پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہو گئی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک آرڈر. اس پہ بھی کنڈیشنز ہیں کہ یعنی کہ قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اور پبلک آرڈر میں رہتے ہوئے, کہ یہ نہیں کہ اس آزادی کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ اس سے سماج کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے. نو. اور موریلٹی کے اس فریم ورک کے اندر بھی آپ نے رہنا ہے, یعنی کہ آپ نے اپنے حقوق ایسے فریم ورک میں استعمال کرنے جس میں آپ نے امورل حرکتیں نہیں کرنی, ایز لانگ ایز آپ ان چیزوں کے اندر رہتے ہیں, یعنی کہ قانون کے اندر رہتے ہیں, پبلک آرڈر کے اندر رہتے ہیں اور پبلک موریلٹی کے اندر رہتے ہیں, تو پھر ایوری سٹیزن ہیز دا رائٹ ٹو پروفیس, پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ہز ریلیجن, ہز اور ہر ریلیجن ہونا چاہیے. مگر بہرحال ہر شہری کے پاس یہ پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پروفیس بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ مذہب ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اس کو پریکٹس بھی کر سکتا ہے, جس طرح وہ سمجھے کہ اس نے عبادت کرنی ہے, جس طرح درست عبادت سمجھے اس طرح وہ عبادت بھی کر سکتا ہے, اور ایون کہ وہ پروپیگیٹ بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ وہ اور لوگوں کو بھی بتا سکتا ہے کہ میرا یہ مذہب ہے, میں اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب بڑا اچھا ہے, اگر آپ بھی اس مذہب کا حصہ بننا چاہیں تو بن جائیں, اینڈ سو آن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم کے اصل معنی یہ ہیں کہ ریاست مختلف مذہبی کمیونٹیز کے درمیان ٹوٹلی نیوٹرل رہتی ہے. ریاست یہ نہیں کہتی کہ ہم مسلمانوں کی فیور کریں گے, ریاست یہ نہیں کہتی ہم ہندوؤں کی فیور کریں گے, ہم ہندو راشٹرا بنانے کی کوشش کریں گے, ریاست یہ نہیں کہتی کہ ہم ایک کرسچن اسٹیٹ بنانے کی کوشش کریں گے, ریاست یہ نہیں کہتی کہ ہم جوز کے لیے اسٹیٹ بنا رہے ہیں, ریاست یہ نہیں کہتی کہ یہ اسٹیٹ جو ہے صرف بدھسٹ کے لیے, ناٹ ایٹ آل. ریاست کہتی ہے کہ جو بھی حدود کے اندر رہتا ہے یہ ریاست سب کے حقوق کو برابر تسلیم کرتی ہے اور سب کے حقوق کے درمیان کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتی, بلکہ کسی کا کوئی بھی مذہب ہو, کسی مذہبی کمیونٹی کے ساتھ, چاہے وہ میجورٹی کمیونٹی ہو یا مائنورٹی کمیونٹی ہو, چاہے وہ 99% ہو یا وہ 1% ہو, اس کے خلاف امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماڈرن سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں وہ بھی در حقیقت میجورٹی کے رائٹس کے برابر ہو جاتے ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سیکولرزم سے پہلے جتنی میڈیول سوشل کانٹریکٹس تھے وہاں پہ بھی سوشل کانٹریکٹس تھے. اور بائی دا وے یہ بات تو کہنا ہی بھول گیا کہ ایک تو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے ریاست کے حوالے سے, مگر دوسری تھیوری ہے ڈیوائن رائٹس آف کنگز ٹو رول. ڈیوائن رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی بس اللہ تعالیٰ نے یا ہولی گوسٹ نے جو ہے وہ یہ بادشاہ بنا دیا ہے, اب اس کے پاس ڈیوائن رائٹ ٹو رول ہے. یہ دو مختلف تھیوریز ہیں نا. ڈیوائن رائٹ آف رول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے, خدا کی طرف سے جو ہے وہ اس بندے کو یہ حق مل چکا ہے کہ یہی حکومت بنائے گا. اور دوسری طرف سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے اور ریاست نے یہ حقوق آپ کو فراہم کرنے, اور اگر ریاست وہ حقوق فراہم نہیں کرتی پھر سٹیزنس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے یہ معاہدہ توڑا. تو اب دیکھیں جو میڈیول سوشل کانٹریکٹس تھے, بہت ساری ریاستیں تھیں جہاں سوشل کانٹریکٹ تھیوری چلتی تھی. مثال طور پہ میثاق مدینہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوشل کانٹریکٹ باقاعدہ بنایا مدینہ کے ساتھ, بلکہ میں تو یہ کہوں گا ایک نہیں بنایا, سیریز آف سوشل کانٹریکٹس انہوں نے بنائے, جس میں کرسچن کمیونٹی بھی تھی, جس میں یہودی کمیونٹی, جوئش کمیونٹی بھی تھی, جس میں آبویسلی مسلمان بھی تھے, اور بہت مختلف قسم کی کمیونٹیز تھیں جن کا میثاق مدینہ کے اندر باقاعدہ نام لیا جاتا ہے. مگر اب اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ میڈیول زمانے کی یعنی فیوڈل پیریڈ کے اندر جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا تھا وہ نمبر ایک ٹرائبس کے درمیان ہوتا تھا, نمبر دو ہر ٹرائب جو اپنا ایک ریلیجن رکھتی تھی, یعنی کہ یہ ریلیجس ٹرائبل کمیونٹیز کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ہوتا تھا. اور لہٰذا یہ سوشل کانٹریکٹ ضروری نہیں کہ برابر ہو, بلکہ اکثر و بیشتر یہ برابر نہیں ہوتا تھا. ایک ٹرائب / ریلیجن کے لوگوں کے حقوق کچھ اور ہوتے تھے اور دوسری ٹرائب اور ریلیجن کے حقوق کچھ اور ہوتے تھے, اور لوگ اس زمانے میں اس سے خوش بھی تھے. کیوں خوش تھے اس قسم کے سوشل کانٹریکٹ سے؟ کیونکہ بنیادی یونٹ اس زمانے کے اندر کسی بھی سوسائٹی کا در حقیقت ٹرائب ہی ہوا کرتی تھی. خاص طور پہ اگر ہم عربیہ کی بات کریں تو وہ اسینشلی ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی. پوری سوسائٹی مختلف ٹرائبس کے ارد گرد اکٹھی تھی. عربس تمام کے تمام بیسکلی ٹرائبل سوسائٹی تھی. وہ ٹرائبس کے درمیان جب ایک سوشل کانٹریکٹ بنتا تھا تو اس کے نتیجے میں ایک ریاست بنتی تھی. مگر آج کی سوسائٹی ایسی ہے ہی نہیں. انفیکٹ کیپٹلسٹ سسٹم نے, سرمایہ داری نظام نے ڈی ٹرائبلائزیشن کر دی, یعنی وہ جو اوریجنل ٹرائبس تھیں ان کو توڑ پھوڑ دیا, بالکل مکمل طور پہ ان کو نیست و نابود کر دیا. اب دیکھیں میرا نام ہے تیمور رحمان, اب میں اگر یہ کہوں کہ میں جی رحمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میری ٹرائب کا نام رحمان ہے,
تو یہ حقیقت سے بہت دور ہوگا. انفیکٹ جو میری فیملی ہے اس میں کئی ممبرز جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, کئی ممبرز کراچی میں ہیں, کئی ممبرز لاہور میں ہیں, کہیں ادھر ہیں کہیں ادھر ہیں. اب ہماری وہ ٹرائبل ایگزسٹنس ختم ہو گئی ہے, صرف ایک ایموشنل کنیکشن بچ گیا کہ ہاں جی دیکھیں ہم تو رحمان فیملی ہیں, مگر ایکچولی ہماری کوئی ریئل اکنامک انٹیگریشن نہیں ہے. ہر بندہ اپنے اپنے کام پہ جا رہا ہے, اپنے اپنے کام کر رہا ہے. میں یونیورسٹی پروفیسر ہوں تو کوئی اور جو ہے لائر ہے, تو کوئی اور جو ہے وہ کچھ اور کام کر رہا ہے, تو کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. تو وی ڈو ناٹ آپریٹ ایز این اکنامک یونٹ, ہم ایک معاشی یونٹ کے طور پہ کام نہیں کرتے, اس لیے وہ ٹرائب جو ہے ختم ہو گئی. انفیکٹ زیادہ تر اربن پاکستان کے اندر ٹرائبز مکمل طور پہ ختم ہو گئیں. ہاں رورل پاکستان کے اندر آپ کو پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ حد تک ٹرائبز نظر آئیں گی, اور جہاں سرمایہ داری نظام کمزور ہے, ابھی ڈیولپ نہیں ہوا, اگر آپ دور دراز کسی ماؤنٹنس علاقے میں چلے جائیں, آپ فیڈرل ایریاز میں چلے جائیں, فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ کو ٹرائبز نظر آئیں گی. بلوچستان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر آپ کو ٹرائبز نظر آئیں گی, مگر لاہور شہر کے اندر آپ کو براہ نام ٹرائبز نظر آئیں گی. جب یہ ٹرائبز ٹوٹ گئیں تو پھر ریاست کی ضرورت بن گئی کہ وہ ایک نیا قسم کا عمرانی معاہدہ قائم کرے, اور وہ معاہدہ جو ہے ٹرائبز کے ساتھ نہیں کیا ہو سکتا تھا کیونکہ ٹرائبز تو ختم ہو گئی تھیں. وہ معاہدہ جو ہے ہر سٹیزن ایز این انڈیویجول کے ساتھ کیا گیا. یہ انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, لبرلزم کا بھی پروجیکٹ تھا, اور یہی سیکولرزم کا پروجیکٹ تھا. اور اس کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آئی کیونکہ جب سوسائٹی جو ہے وہ فیوڈلزم سے نکلی, اور وہ جو فیوڈل فیفس تھیں, وہ جو فیوڈل مینرز تھے, وہ جو فیوڈل پورا سسٹم تھا وہ ٹوٹا, اربنائزیشن ہوئی, پوری سوسائٹی جو ہے ایک نئی قسم کی سوسائٹی بنی, اور اس نئی سوسائٹی کے اندر ایک نیا سوشل کانٹریکٹ, ایک نیا عمرانی معاہدہ بھی ضروری تھا. وہ اس پرانے سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی تھی. بائی دا وے جو قصاص اور دیت کا قانون ہے وہ بھی انفیکٹ پریمسڈ ہے آن اے ٹرائبل سوسائٹی, مگر اس پہ کسی اور وقت بات کروں گا. لہٰذا ہمیں پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ سیکولرزم در حقیقت ایک سوشل کانٹریکٹ کا نام ہے. نہ تو مادر پدر آزاد ہونے کا نام سیکولرزم ہے, نہ سیکولرزم ایک دین ہے, نہ سیکولرزم ایتھیزم ہے, نہ ہی سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ سیکولرزم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اور نہ ہی سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے. ناٹ ایٹ آل. کوئی بھی اگر سیکولر بندے نے یہ بات کہہ دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جذبات میں آ کے سیاسی بیان اس نے دے دیا ہو, مگر ایکچولی جب آپ اس کی تھیوری میں جاتے ہیں, اس کی پریکٹس میں جاتے ہیں, ڈیپتھ میں جاتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو کلیئرلی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سیکولرزم کا کبھی یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, نہ یہ کہنا ہے کہ یہ کمپلیٹ سولوشن ٹو آل پرابلمز ہے. انفیکٹ سیکولر لوگ تو آپس میں بہت ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں. کچھ سیکولر لوگ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, کچھ سیکولر لوگ سوشلسٹ ہوتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان تو آپ کو پتہ ہے پوری 20th سینچری میں لڑائی ہوتی رہی ہے, بہت بڑی جنگ ہوتی رہی ہے جس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں. پوری 20th سینچری پالیٹکس میں ہی بیسکلی ایک طرف لبرلز اور دوسری طرف سوشلسٹ تھے, اور ان کے درمیان ہی لڑائی ہو رہی تھی. اینی وے دوسری بات کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوشل سائنس کے اندر تمام آرگیومنٹ سٹرس پیربس ہوتی ہیں. یہ ایک لیٹن فریز ہے, بہت امپورٹنٹ فریز ہے, آپ کو سمجھنا ہے. سٹرس پیربس کا مطلب ہے all other things being equal, یعنی باقی تمام مسائل کو اگر آپ کنٹرول کریں, اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے, تو پھر جب آپ اس ایک چیز کو تبدیل کریں گے اس سے سوسائٹی بہتری کی طرف جائے گی. کوئی بھی پالیسی ریکمنڈیشن, میں آپ کو بھی سے یہ بتا رہا ہوں, کوئی بھی پالیسی ریکمنڈیشن سوشل سائنس میں ہمیشہ اور ہمیشہ سٹرس پیربس ہوتی ہے, مگر سوسائٹی کبھی سٹرس پیربس ایگزسٹ نہیں کرتی. all other things are never constant. ہم اس کو سوشل سائنس میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اس میں آپ لیبارٹری کنڈیشنز نہیں پیدا کر سکتے. لیبارٹری کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ لیبارٹری کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ سٹرس پیربس آپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی آل ادر تھنگس کو آپ کانسٹنٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹماسفیئرک پریشر نہیں چینج ہونا چاہیے, ہیٹ نہیں چینج ہونی چاہیے, کیمیکل کمپوزیشن نہیں چینج ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں کانسٹنٹ رہیں, اور پھر ایک چیز کو آپ چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سٹرس پیربس. مگر سوشل سائنس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ سوسائٹی کے اندر آپ آل تھنگس کو کانسٹنٹ تو نہیں کر سکتے. سوسائٹی تو ایک موونگ لیونگ آرگنزم ہے, اس میں اگر آل ادر تھنگس کانسٹنٹ ہوں گی تو سوسائٹی مر جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی لیونگ آرگنزم میں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل سائنس میں جب ہم ایک پالیسی ریکمنڈیشن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بالفرض کہ یار یہ رول آف لا لے آئیں آپ, یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ آپ رول آف لا لے آئے ہیں اس کی وجہ سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے پہلے سے چیزیں خراب بھی ہو جائیں, کیونکہ all other things are not constant. Rule of law is a very good example. مثال طور پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا اچھی چیز ہے. عمران خان کی پوری سیاست ہی اس چیز پہ تھی, قانون کی پاسداری. قانون ایک ہوگا اور تمام لوگوں پہ لاگو ہوگا اور اپلائی ہوگا, اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کو لاگو کریں گے.
مگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر معاشی حالات بہتر نہیں ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے رول آف لا امپروو کیا, بہتر کیا, مگر معاشی حالات خراب ہو گئے. اب کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے اٹھ کے, اگر کہے, فرض کریں اب کوئی بھی بندہ اٹھ کے اگر یہ کہے کہ دیکھیں جی رول آف لا تو بہتر ہوا مگر معاشی حالات خراب ہو گئی, اس لیے رول آف لا بڑی بری چیز ہے, تو کیا یہ ایک اچھی ریفیوٹیشن ہے؟ آف کورس ناٹ, کیونکہ پاکستان کے حالات اس وجہ سے تو خراب نہیں ہوئے کہ رول آف لا جو ہے بہتر ہو گیا تھا. ناٹ ایٹ آل. انفیکٹ پاکستان کے حالات کی خرابی کی وجہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, آئل پرائسز اوپر چڑھ گئی ہوں, ڈالر کی قیمت اوپر چڑھ گئی ہو, قرضے زیادہ چڑھ گئی, اس کا رول آف لا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح سیکولرزم کا بھی جو معاملہ ہے, اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سیکولرزم سے چیزیں خراب ہوئی ہیں تو آپ کو سٹرس پیربس ازمپشن رکھنی پڑے گی اور پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے رول آف لا بہتر کر لیا مگر چیزیں اور خراب ہو گئیں, اس میں رول آف لا کا قصور نہیں ہے, کیونکہ چیزیں رول آف لا کی بہتری سے خراب نہیں ہوئیں بلکہ دوسرے فیکٹر سے خراب ہوئیں. بڑی سادہ سی آرگیومنٹ ہے, کوئی زیادہ مسئلہ نہیں اس کو سمجھنے کے لیے. اور میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ سیکولرزم تمام مسائل حل نہیں کرتے. میں سیکولر ہوں, میں کہتا ہوں میں سوشلسٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں سیکولر سیاست ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے. میں لادینیت کی بات نہیں کر رہا, میں مدر پدر آزاد ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں کسی نئی دین کو ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیکولرزم کے نتیجے میں قطعی طور پہ اگر پاکستان ایک پیورلی سیکولر ریاست بن جائے تو کیا غریب کی ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے گی؟ کیا کیپٹلسٹ ایکسپلائٹیشن ختم ہوگی؟ آف کورس ناٹ. کوئی بھی مارکسسٹ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ سیکولرزم کے نتیجے میں غریب کی ایکسپلائٹیشن ختم ہوگی. کیا امپیریلزم ختم ہو جائے گا, یعنی رچ کنٹریز جو ہیں پور کنٹریز کو ایکسپلائٹ کرنا چھوڑ دیں گی؟ آف کورس ناٹ. بھائی امریکہ سیکولر ہے, تھرڈ ورلڈ کو ایکسپلائٹ کرتا ہی ہے, میں تو کہوں گا. یورپ جو ہے وہ سیکولر ہے, کیا وہ افریقہ اور تھرڈ ورلڈ کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا؟ یس. کیا سیکسزم ختم ہو جائے گا؟ خواتین کے ساتھ جو ظلم و جبر ہے, سیکشول ہراسمنٹ ہے, ریپ, یہ ساری چیزیں ہیں, اور مزید جو پیٹریارکی وغیرہ ان کو دبانے کا عمل, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ آف کورس ناٹ. بھائی پورا فیمنزم اس چیز پر بنیاد رکھتا ہے. کیا نیشنل اپریشن ختم ہو جائے گی؟ کیا ریسزم ختم ہو جائے گا؟ نہیں. یہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر ہم فرض کریں کہ لیگل ایکوالٹی بٹوین آل پیپل پیدا کر دیتے ہیں تو ان سے یہ تمام مسئلے نہیں حل ہوں گے. اور انفیکٹ اس بات کی ریکگنیشن تھی کہ کیونکہ سیکولرزم, یا آپ کہہ لیں اوور آل جو پروجیکٹ تھا جس میں سیکولرزم آگے آیا, جس کو ہم انلائٹنمنٹ کہتے ہیں, انلائٹنمنٹ نے کلاس کویسچن کو حل نہیں کیا, اور کیونکہ انلائٹنمنٹ نے کلاس کویسچن کو حل نہیں کیا, اسی کے نتیجے میں سوشلزم پیدا ہوا. یہ تو پوری انٹلیکچوئل ہسٹری کا حصہ ہے. اور اسی طرح کیونکہ انلائٹنمنٹ نے امپیریلزم کا کویسچن حل نہیں, تو اسی کے نتیجے میں دنیا بھر کے اندر 20th سینچری کے اندر خاص طور پہ نیشنل لبریشن موومنٹ شروع ہوئی. اب نیشنل لبریشن موومنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انلائٹنمنٹ آ گئی تھی اور اس کے نتیجے میں یورپین اسٹیٹ سیکولر ہو گئے تھے تو پھر نیشنل لبریشن موومنٹس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی, اگر سیکولرزم کے نتیجے میں تمام مسائل حل ہو جاتے تھے. مگر obviously ایسا نہیں ہے, اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سیکسزم کے مسئلے حل نہیں ہوئے تو اسی وجہ سے فیمنزم کی موومنٹ پیدا ہوئی. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریسزم کے مسئلے حل نہیں ہوئے. 20th سینچری کے اندر بلیک کانشیسنس کی موومنٹ پوری بہت بڑے پیمانے پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر پیدا ہوئی, اور US کلچر کے ذریعے اس نے پوری دنیا کے کلچر کو انفلوئنس کیا. سو سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ جو ہے وہ تمام مسئلے حل نہیں کرتی, وہ نیشنل اپریشن کے مسئلے حل نہیں کرتی, وہ ریسزم کے مسئلے حل نہیں کرتی, وہ سیکسزم کے مسئلے حل نہیں کر سکتی, وہ کلاس کویسچن کو حل نہیں کر سکتی, اور یہ مسائل جو ہیں وہ چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اگر سیکولرزم یہ سب مسئلے حل نہیں کر سکتی تو پھر سیکولرزم کا فائدہ کیا ہوا, آپ پوچھ رہے ہوں گے. سیکولرزم جیسے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے ریاست اور سٹیزن کے درمیان. وہ یہ ہے کہ سیکولرزم ایک ایسی ریاست بناتا ہے اور پھر ایک ایسے سماج کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں کہ تمام ریلیجنس کے لیے, تمام مذاہب کے لیے, تمام دین کے لیے مکمل قسم کی ٹالرنس ہو. یعنی کہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہر بندے کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے کی پوری اجازت ہے, اپنا مذہب رکھنے کی اجازت ہے. ہمیں اس سے لاکھ ڈس ایگریمنٹ ہو, اس کو پھر بھی پورا حق ہے کہ ٹھیک ہے اس کا اپنا مذہب ہے, جس طرح وہ عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ریاست نہیں مداخلت کرے گی اس میں. ہاں آپ مداخلت کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں بھائی صاحب وائلنس کے ذریعے نہیں, فورس کے ذریعے نہیں, مگر آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یار یہ مذہب تمہارا اس حوالے سے مجھے نہیں سمجھ آ رہا, ذرا اس کو بھی اس طرح سے سوچو. یہ آپ کا پورا رائٹ ہے. آرگیو کرنا آپ کا پورا رائٹ ہے. کسی دوسری کمیونٹی کو فورس کرنا آپ کا رائٹ نہیں ہے. ریاست کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ فورس کر سکے. یعنی کہ یہ تو جس طرح قرآن مجید میں بھی لکھا ہے دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. آپ کسی کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا ریلیجن جو ہے چھوڑے. اگر کسی کو آپ کمپیل کرتے ہیں تو ان فیکٹ وہ تو صرف تقیہ اپنا لے گا. تقیہ آپ جانتے ہیں نا کیا ہے, یعنی کہ وہ تقی
لیا یعنی کہ وہ یہ کہے گا کہ اس نے آپ کا ریلیجن اڈاپٹ کر لیا, مگر ایکچولی دل سے اس نے کبھی وہ بات قبول ہی نہیں کی ہوگی. اور دل سے جو بات نیت سے قبول نہ کرے تو ایکچولی آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور آپ کے ریلیجن کو بھی کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے یہ بات کہے گی دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. تو سیکولر اسٹیٹ بھی بیسکلی اسی چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے, اسی اصول, اسی میکسم, اسی پرنسپل کو امپلیمنٹ کرتا ہے کہ کسی قسم کی کمپلشن ریلیجیس میٹرز میں وہ مکمل طور پہ چھوڑ دیتا ہے. آیا کہ لیگل انیکوالٹی کو بھی ختم کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے تمام لوگوں کے بالکل ٹوٹلی برابر حقوق ہوں گے, چاہے آپ کرسچن ہوں, چاہے آپ مسلم ہوں, چاہے آپ سکھ ہوں, چاہے آپ ہندو ہوں, چاہے آپ عیسائی ہوں, چاہے آپ شیعہ ہوں یا سنی ہوں, اسلام یا دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں, اسلام کے بھی جس مرضی فکس سے تعلق رکھتے ہوں, نو پرابلم, نو ایشو. تمام لوگوں کے حقوق ایبسلیوٹلی برابر ہوں گے. اور ہر فیتھ کے لیے ہمارے پاس ٹالرنس ہوگی. ہر فیتھ کو پورا پورا حق ہوگا کہ وہ اپنا فیتھ جس طرح درست سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا, اس بات پہ کیا اعتراض ہے؟ اس بات پہ اعتراض یہ ہے کہ جو احمدی فیتھ ہے اس کے حوالے سے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ریلیجیس لابی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں ہم کرسچنس کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنا فیتھ پریکٹس کر سکتے ہیں, ہم یہ رائٹ جو ہے سکھوں کو بھی دیتے ہیں, ہم یہ رائٹ جو ہے ہندوؤں کو بھی دیتے ہیں, ہم یہ رائٹ باقی ریلیجنس کو دیتے ہیں, مگر احمدیز کو ہم نے یہ رائٹ نہیں دینا, یعنی کہ ہم نے ان کو مائنورٹی قبول نہیں کرنا. اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ میجورٹی میں ہے, مگر اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو مائنورٹی کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پورا پورا رائٹ ہے اپنے فیتھ کو پریکٹس کرنے کا, وہ رائٹ وہ احمدیز کو نہیں دینا چاہتے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی یہ ختم نبوت میں یقین نہیں کرتے. ان فیکٹ یہی معاملہ یورپ کے اندر بھی تھا, بلکہ میں تو کہوں گا اس سے بہت زیادہ شدید یہ معاملہ تھا, کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ احمدیز جو ہیں وہ ختم نبوت نہیں قبول کرتے, مگر یورپ کے اندر جو کرسچنس تھے اور جو چرچ تھی وہ باقاعدہ یہ کہتی تھی کہ جو ہمارے پیغمبر تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے قاتل ہیں یہودی. جی ہاں, یہ چرچ کا مین پروپیگنڈا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کے پیچھے یہودیوں کا بنیادی کردار تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ کیتھولک چرچ کا یہ نقطہ نظر صرف نہیں تھا کہ یہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے یا یہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے پیارے نبی کے قاتل ہیں. آپ سوچیں کہ پھر اس کے نتیجے میں کتنا غصہ تھا. اسی غصے کا نتیجہ تھا کہ یہودیوں کے خلاف ہولوکاسٹ ہوا اور پتہ نہیں کتنے ملینز آف یہودیوں کو قتل کیا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کو یورپ سے باہر دھکیل کر مسلمانوں کو اپنی زمینوں سے نکال کے اسرائیل بنا دیا گیا. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا سکار ہے, انسانیت میں ایک سکار ہے جو کہ اس کی وجہ سے انٹروڈیوس کیا گیا. اور سیکولرزم نے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی اور ٹھیک کرنے کی کوشش کی. انفیکٹ سیکولرزم نے یہ کہا کہ بھائی جان اگر کوئی یہودی ہے یا کرسچن ہے, یہودیوں کے پاس بھی اتنے ہی رائٹ ہیں یورپ کے اندر ایگزسٹ کرنے کے جتنے کرسچنس کے پاس ہیں. اور جب کرسچنس کے اندر اختلاف ہوا انہوں نے یہ کہا پروٹیسٹنٹس کے پاس بھی اتنے حقوق ہونے چاہیے جتنے کیتھولکس کے پاس ہونے چاہیے, پریسبیٹیرینس کے پاس بھی اتنے ہونے چاہیے جتنے اینگلیکنس کے پاس ہونے چاہیے. کسی مذہب سے کسی کا کوئی تعلق ہو نہ بھی تعلق ہو, ہمیں کوئی اس سے پرواہ نہیں, تمام لوگوں کے برابر حقوق ہونے چاہیے. ہم نے ہر مذہب کو ٹالریٹ کرنا ہے, ایون اس مذہب کو بھی ٹالریٹ کرنا ہے جس کے حوالے سے ہمارا اپنا مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے پیغمبر کو صلیب پر چڑھایا. اندازہ کریں, یہ ہے سیکولرزم کا بنیادی سبق کہ اس نے ٹالریٹ کرنا ہے تمام لوگوں کو مذہبی اعتبار سے. آبویسلی یہ اس ٹالریشن کا بھی ایک لمٹ ہے, اور لمٹ یہی ہے کہ انہوں نے قانون نہیں توڑنا, انہوں نے پبلک مورالٹی نہیں توڑنی, انہوں نے پبلک آرڈر نہیں خراب کرنا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس کی بھی اپنی حدود ہیں, یہ نہیں کہ ایبسولوٹ ٹالرنس ہے, آف کورس ناٹ. سو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یورپین سوسائٹی جو ہے وہ نہ صرف کرسچنس کے ٹیلنٹ سے بینیفٹ اس نے کیا, بلکہ اس نے تمام فیتھس کے لوگوں کے ٹیلنٹ سے بینیفٹ کیا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ نوبل پرائز ونرز میں سائنس میں یہودی جو ہے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. جی ہاں, جوز جو ہیں وہ سائنس میں نوبل پرائز ونرز کی اگر آپ فہرست اٹھا کے دیکھیں تو ڈسپرپورشنیٹ نمبرز جو ہیں وہاں پہ وہ یہودیوں کی ہے. تو ان کی تحقیق سے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ سے کس نے بینیفٹ کیا؟ آف کورس یورپینز نے بینیفٹ کیا. آئنسٹائن بھی آف کورس ایک سیمائٹ تھا, کس نے, مگر آئنسٹائن کی تھیوری سے سیکولر کنٹریز نے بینیفٹ کیا. جو سیکولرزم سے ہٹ رہی تھی کنٹریز, مثال طور پہ نازی جرمنی, وہاں سے تو یہ یہودی بھاگ رہے تھے نا, کیونکہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. کہاں جا رہے تھے؟ کوئی امریکہ جا رہا تھا, کوئی فرانس جا رہا تھا, انٹل فرانس واز فری, اس کے بعد اس کو آکیوپائی کر لیا, کوئی انگلینڈ گیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو انہوں نے تمام کمیونٹی سے بینیفٹ کیا. وہ کہتے ہیں مسلمان بھی آئیں, ان سے بھی ہم بینیفٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی سکھ بھی آئیں, جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئیں.
تو وہاں پہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ لوگ اس لیے جاتے ہیں یا ان سوسائٹیز کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر ہم مسلم اسٹیٹس میں رہتے ہیں، فرض کریں کہ کوئی ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی اگر ہم مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا دھیمی اسٹیٹس ہوگا، ہمارے پہ ٹیکسز بھی زیادہ ہوں گے اور ہمارے پولیٹیکل رائٹس بھی ایکچولی ایکول نہیں ہوں گے. مگر اگر ہم یورپ چلے جائیں گے تو ہم اپنا مذہب فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں اور ہمارے ٹیلنٹ سے یورپین اسٹیٹس اور ریاستیں اور سوسائٹیز جو ہیں وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہیں. تو اس طرح سے جو پول آف ٹیلنٹ تھا وہ بڑھ گیا. اب آپ ضرور یہ کہیں گے کہ جناب ایسا تو اسلامک اسٹیٹس میں بھی ہوتا تھا. یس، ہوتا تھا ایک زمانے کے اندر کہ اسلامک اسٹیٹس جو ہیں وہ بڑی ٹالرنٹ ہوا کرتی تھیں، ان کا سوشل کانٹریکٹ تھا دوسری کمیونٹیز کے ساتھ، بشمول یہودیوں کے ساتھ. انفیکٹ یورپ سے جو یہودی بھاگتے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ وہ آٹومن ایمپائر کے پاس جاتے تھے. یہ فیکٹس آف ہسٹری ہے جی. اور یہودیوں کی بہت ہیوج بڑی بڑی کمیونٹیز عراق کے اندر ہوا کرتی تھیں. ون آف دا لارجسٹ کمیونٹیز انفیکٹ ان کی عراق کے اندر ہوا کرتی تھیں. تو یس، ایک وقت تھا کہ ٹالرنس بہت زیادہ تھی، مگر اس وقت سوشل کانٹریکٹ کس کے ساتھ تھا؟ انڈیویجول یہودی کے ساتھ نہیں تھا، پوری یہودی ٹرائب اور کمیونٹی کے ساتھ تھا. جب وہ ساری ٹرائبز جو ہیں ڈس انٹیگریٹ ہو گئیں، اب یہودیوں کے ساتھ بحیثیت مجموعی سوشل کانٹریکٹ کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا، کیونکہ جو ٹرائبل سیف گارڈز اور گارنٹیز اس میڈیول سوسائٹی میں ٹرائب نے دینی ہوتی تھیں، اسٹیٹ نے نہیں دینی ہوتی تھیں، اب وہ ٹرائب ہی نہیں بچی، تو وہ سیکیورٹی جو ٹرائب نے دینی تھی وہ ٹرائب دے ہی نہیں سکتی. تو اب جو انڈیویجول یہودی ہے اس کے پاس کون ہے جو کہ اس کے حقوق کا تحفظ دے سکے؟ وہ اپنی اگر ٹرائب پہ ریلائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ٹرائب ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے. اگر رحمان ٹرائب کا بندہ جیسے میں ہوں فرض کریں اپنی ٹرائب پہ ریلائی نہیں کر سکتا تو پھر میں کس پہ ریلائی کروں گا؟ میری ٹرائب تو ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے نا. اب میں کس پہ ریلائی کر سکتا ہوں؟ تو جو گارنٹیز مجھے اپنی ٹرائب سے ملتی تھیں اب وہ بھی مجھے اپنی ریاست سے حاصل کرنی ہے. تو اسی وجہ سے ایک نیا عمرانی معاہدہ پیدا ہوا اور ریاست نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمام سٹیزنز کو ایک ہی کانٹریکٹ دیں گے، تمام لوگوں کو برابر کے حقوق ملیں گے. اس کے نتیجے میں لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کی ریاست جو ہے، میرے پاس تو ٹرائب ہے نہیں، یہاں کی ریاست بھی میرا تحفظ کرے گی جہاں میرے پاس اپنی ٹرائب ہی موجود نہیں ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کینیڈا ایک بہت اچھی اگزامپل ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ دنیا بھر سے لوگوں کو اپنے ملک میں لیتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ تلاش کرتا ہے کہ جو پی ایچ ڈیز ہیں، وہ ماسٹرز ہیں، جو بیچلرز ہیں، جو اسکلڈ لیبرز ہیں، وہ سب سے پہلے آ جائے. مگر وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، نہ وہ اس بارے میں پرواہ کرتے ہیں کہ یار بہت زیادہ مسلمان آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نہ وہ اس بارے میں پرواہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہندو آ گئے تو کیا ہو جائے گا. نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہیں اور ہم بیسکلی چاہتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. جب دنیا کا ٹیلنٹ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے گا. جب ہمارا ملک ترقی کر جائے گا تو پھر دیکھیں ہم دنیا پہ راج کریں گے. وہ یہ مینٹیلٹی رکھتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے جس میں ریاست یہ کہتی ہے کہ تمام اس ریاست کے شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، قانون کی نظر میں برابر ہیں اور بلا امتیاز اپنے مذہب کے قانون کی نظر میں وہ مکمل طور پر برابر ہیں. یہ ہے در حقیقت سیکولرزم کی کریکٹ ڈیفینیشن. جہاں کوئی مادر پدر آزاد ہو جائے مگر قانون کی نظر میں وہ تمام مذاہب کو برابر کے حقوق دینے کے لیے رضامند نہ ہو، اس بندے کو آپ سیکولر نہیں کہہ سکتے. فرض کریں کہ میں بڑا ماڈرنسٹ قسم کا بندہ ہوں، مجھے بڑا ویسٹرن لائف سٹائل پسند ہے، مگر میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی کرسچنز کے حقوق مسلمانوں کے حقوق کے برابر نہیں ہونے چاہیے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بندہ سیکولر ہے؟ آف کورس ناٹ. آپ یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا لائف سٹائل بڑا ویسٹرنائزڈ ہے، مگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ سیکولر آدمی نہیں ہے یا سیکولر عورت نہیں ہے. کیوں کہیں گے آپ یہ؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ پولیٹیکل رائٹس کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ رہا ہے، جبکہ سیکولر سوچ یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل رائٹس کا ریلیجن سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. آخر میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے؟ اگر تو آپ کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ سیکولرزم ایک علیحدہ دین ہے تو آپ کہیں گے نہیں. اگر آپ کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ سیکولرزم ایتھیزم ہے تو شاید آپ جواب دیں نہیں. اگر آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیکولرزم کا مطلب ہے مادر پدر آزاد ہونا تو شاید آپ کہیں نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ سیکولرزم کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ سیکولرزم از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف تو شاید آپ جواب دیں نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈیفینیشن ہے سیکولرزم کی، سیکولرزم کا مطلب ہے کہ یہ تمام مسائل حل کریں گے، تو آپ کے ذہن میں شک شبہ ضرور پیدا ہو جائے گا کہ اچھا یار سیکولر ملکوں میں تمام مسائل تو حل نہیں ہوئے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے. تو آپ کا جواب شاید نفی میں ہو. مگر جب یہ آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ کو اس سوال کا ترجمہ اس طرح سے کرنا چاہیے. اصل میں آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے، شوڈ آل پاکستانیز ہیو ایکول لیگل فریڈم ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن اینڈ ایکول لیگل رائٹس بفور دا لا. یعنی سیکولرزم کا مطلب یہ ہے
کہ قانون کی نظر میں تمام کمیونٹیز، چاہے کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا ایون وہ ایتھیسٹ ہو، یا وہ احمدی ہو، یا وہ کچھ بھی ہو، یہودی ہو، جو بھی وہ ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے یا نہیں ہے، قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں۔ اگر آپ کا نقطہ نظر ہے یس کہ تمام لوگوں کو برابر ہونا چاہیے، مانا کہ ماضی کے اندر نان مسلمز اور مسلمز کے درمیان ایک مختلف عمرانی معاہدہ تھا، ایک مختلف سوشل کانٹریکٹ تھا، جس میں ان کے پاس ہم کہتے ہیں دھمی سٹیٹس تھا یا ذمی سٹیٹس تھا، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مگر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ سوسائٹی تھی، وہ بیسکلی ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی۔ اس میں کچھ رائٹس جو ہیں وہ ریاست سیکیور کرتی تھی اور کچھ رائٹس ٹرائب سیکیور کرتی تھی۔ اب کیپٹلزم نے ڈی ٹرائبلائزیشن کر دی ہے، اب انڈیویجولز جو ہیں جوائنٹ فیملیز ختم ہوتی جا رہی ہیں، نیوکلیر فیملیز پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ٹرائب جو ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کوئی بندہ کراچی بیٹھا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے، کوئی لاہور کے اس کونے میں بیٹھا ہے، کوئی لاہور کے اس کونے میں بیٹھا ہے، کسی نے یہاں بیاہ کر لیا، کسی نے وہاں بیاہ کر لیا، ٹرائبز ختم ہو گئی ہیں۔ جو چیزیں ٹرائبز نے کرنی ہیں وہ ٹرائب اب کر ہی نہیں سکتی۔ وہ کون کرے گا؟ کون اس سٹیزن کا تحفظ کرے گا؟ ریاست قدم وہاں پہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمام سٹیزنز کو ایک ہی کانٹریکٹ دیتے، سب کے سب لوگوں کے ساتھ ایک ہی عمرانی معاہدہ ہوگا۔ عمرانی معاہدہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پوری سوسائٹی کے لیے ہے نا، یہ کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ نہیں، اسی لیے اس کو سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر انڈیویجول کے ساتھ ہے۔ اس میں انڈیویجول کا یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بیٹھ کے اس کو سائن کرے، وہ کدھر ہے؟ وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے۔ جب وہ کانسٹیٹیوشن پاس ہو گیا تو گورنمنٹ نے اس کے اندر لکھ دیا کہ آپ کے یہ حقوق ہیں اور ریاست کے یہ ذمہ داریاں ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ پیدا ہو گیا۔ اگر ریاست کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتی ہے تو پبلک کہہ سکتی ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا ہے، اور اگر پبلک یا کوئی فرد یا کوئی گروپ یا کوئی پارٹی کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرتی ہے تو ریاست اس پہ کیس کر سکتی ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا ہے۔ یہی عمرانی معاہدہ ہے ایک سٹیزن کے درمیان اور ریاست کے درمیان۔ اب یہ جو عمرانی معاہدہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سیکولرسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، احمدی ہو، تمام لوگوں کے لیے ایبسلیوٹلی ایک ہی کانٹریکٹ ہوگا، ایک ہی عمرانی معاہدہ ہوگا، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ اور ایک ہی قانون کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی اب ایک ٹرائبل سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی جو ہے وہ اب ایک کیپٹلزم کی طرف جا رہی، کیپٹلسٹ سوسائٹی بن گئی ہے، جہاں پہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر انڈیویجول کے فریڈمز کو، اس کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرے اور ان رائٹس کو برابر کرے۔ لہٰذا اگر آپ کا جواب یہ ہے جناب کہ تمام پاکستانی لوگوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے، حقوق سے مطلب ہے قانونی حقوق، سماج میں وہ پھر بھی برابر نہیں ہوں گے میرے دوست۔ سماج کے اندر سیکولرزم آ بھی جائے تو امیر اور غریب کے اندر بہت بڑا فرق ہوگا۔ سیکولرزم آ بھی جائے تو عورت اور مرد بھی برابر نہیں ہوں گے۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، سیکولرزم آ بھی جائے تو بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیکولرزم آ بھی جائے تو آئی پی پیز کا پرابلم حل نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے مجھ سے سنا ہے کہ آئی پی پیز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سیکولرزم لے آئیں؟ ابسرڈ آرگیومنٹ ہے نا۔ سیکولرزم آ بھی جائے تو نسل پرستی کے معاملات، کاسٹ کے پریجوڈسز ختم نہیں ہوں گے۔ سیکولرزم آ بھی جائے تو ہماری جہالت ختم نہیں ہوگی، ایجوکیشن پرابلم، ہیلتھ کیئر کا سسٹم کا پرابلم ختم نہیں ہوگا۔ سیکولرزم آ بھی جائے تو ایون ڈیموکریٹک ریپرزنٹیشن کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ سیکولرزم آ جائے تو کیا مسئلہ حل ہوگا؟ آپ کو جواب مل گیا کہ سیکولرزم آ گیا تو تمام پاکستان کے اندر بسنے والی ریلیجس کمیونٹیز کے جو حقوق ہیں وہ مکمل طور پر برابر ہو جائیں گے۔ کسی کا دھمی سٹیٹس نہیں ہوگا، کسی کا مائنورٹی یا میجورٹی سٹیٹس اس سینس میں نہیں ہوگا، ایک ہی قانون تمام لوگوں پہ لاگو ہوگا۔ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ قانون تمام لوگوں کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہر انسان کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، وہ ٹرائبل سوسائٹی ختم ہو گئی، تو انفیکٹ آپ سیکولر ہیں، چاہے آپ دینی ہیں یا آپ لبرل ہیں یا آپ آرتھوڈاکس ہیں یا آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا جو بھی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ایک ہی قانون تمام ریلیجس کمیونٹیز کے لانا چاہیے تو ایکچولی آپ سیکولر ہیں، چاہے آپ اس بات کو پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ امید ہے اس ویڈیو لیکچر سے کچھ فنڈامنٹل پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹس کلیریفائی ہوئے ہوں گے۔ اسی قسم کے اور سوال ضرور بھیجتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔